ارحم اپنی نانی زبیدہ کے ساتھ بہت گہرا رشتہ رکھتا تھا۔ وہ صرف اس کی نانی نہیں تھی بلکہ اس کے لیے گھر کا سکون اور اس کے حوصلے کی سب سے بڑی وجہ بھی تھی۔ جب بھی گھر میں شام ڈھلتی دونوں سہ میں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے۔ ارحم جب بھی کسی مشکل میں پھنستا اسکول کے کام سے تھک جاتا نانی کی باتیں اسے ہمت دیتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتی، بیٹا مشکلیں تو بادلوں کی طرح ہوتی ہیں جو آتی ہی چھٹ جانے کے لیے ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن نانی زبیدہ بیمار پڑ گئیں۔ وہ کمرہ جو ہمیشہ ان کی ہنسی سے گونجتا تھا اب وہاں صرف اداسی اور خاموشی تھی۔ ارحم ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھامے رہتا۔ ارحم نے نانی کے لیے بہت کوشش کی، وہ وقت پر انہیں دوائیاں دیتا اور اللہ سے دعائیں مانگتا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، مگر نانی زبیدہ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ایک اداس صبح وہ سب کو چھوڑ کر خاموشی سے چل دیں۔ ارحم کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ جنازے اور تعزیت کے بعد جب گھر میں خاموشی چھائی تو ارحم کو لگا جیسے محبت ہار گئی ہو۔ اسے اپنے کمرے کی ہر چیز اداس لگنے لگی۔ کچھ دن بعد جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا اسے نانی کی ایک پرانی بات یاد آئی۔ اسے لگا جیسے نانی کہہ رہی ہوں، بیٹا محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نانی کہا کرتی تھی، لوگ چلے جاتے ہیں مگر محبت اپنا رنگ چھوڑ جاتی ہے، خاموش صحیح مگر ہمیشہ کے لیے۔ یہ یاد آتے ہی ارحم نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک لمبی سانس لی۔ اسے محسوس ہوا کہ نانی کی محبت اب بھی اس کے ساتھ ہے، ان کی باتیں، تربیت اور دعائیں اسے سہارا دے رہی تھیں۔ وقت کے ساتھ ارحم نے خود کو سنبھالا، اس نے محنت کرنا شروع کی اور دوسروں کی مدد کو اپنا طریقہ بنا لیا جیسا نانی سکھاتی تھی۔ ایک دن اس نے گلی میں ایک بچے کی مدد کی جو گر گیا تھا۔ اب جب کبھی مشکل لمحہ آتا وہ مسکرا کر کہتا، خاموش محبت بھی بہت بڑا سہارا ہوتی ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ انسان چلے جاتے ہیں مگر ان کی نیکیاں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ارحم نے سمجھ لیا کہ اصل محبت کبھی ہار نہیں مانتی، وہ صرف خاموش ہو جاتی ہے اور یہی خاموشی زندگی میں حوصلہ بن جاتی ہے۔ نانی کی دعائیں آج بھی اس کے گرد حفاظت کا حصار بن کر موجود تھیں۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔